السلام علیکم۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا۔ ایک شخص جو کہ انتہائی محنتی اور ایماندار تھا، روز اپنا کام انتہائی محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ دفتر جاتا تھا، سارا دن کام میں مصروف رہتا تھا۔ کوئی غلط کام یا کوئی غلط راستہ اس کا آمدنی کا نہیں تھا۔ شام کو تھکا ماندہ گھر آتا اور کچھ دیر آرام کرتا۔ اس کے بعد وہ اخبار پڑھتا تاکہ حالات حاضرہ سے کچھ آگہی ہو سکے۔ اس کا ایک بیٹا جو کہ اسکول میں پڑھتا تھا، وہ بہت ذہین تھا اور اس کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت سارے سوالات اپنے ابا جان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شخص ضرورت سے زیادہ تھکا ماندہ تھا، گھر آیا اور آ کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس کا بیٹا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور سوالات کرنا چاہا۔ وہ چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، اس نے اپنی دراز میں اخبار کے کچھ تراشے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تراشے نکالے اور بچے کے آگے پھینک دیے۔ بیٹا زمین پر بیٹھا تھا۔ بچے سے کہا، بیٹا یہ دنیا کا نقشہ ہے، اسے ترتیب دو، یہ تراشے ہیں، ان کو جوڑو اور دنیا کا نقشہ بناؤ۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بچہ کچھ دیر مصروف رہے گا، بلکہ زیادہ دیر مصروف رہے گا، اور اسی دوران وہ کچھ آرام کرے گا اور تسلی سے اخبار پڑھ سکے گا۔ مگر یہ کیا؟ بچہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گیا اور اس نے اپنے ابا جان کو دکھایا کہ وہ نقشہ مکمل تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بچے نے اتنی جلدی کس طرح تراشوں کو جوڑ کر نقشہ مکمل کر دیا۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، بیٹا یہ کیسے کیا؟ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا، ابا جان، اس کی بیک پر یا پشت پر ایک انسان کی تصویر ہے۔ اس سے پہلے اس تصویر کے حصے تھے، میں نے ان کو حصوں کو جوڑا اور وہ انسان بن گیا، مکمل انسان بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی نقشہ بھی مکمل ہو گیا۔ دنیا کا نقشہ۔ تو ایک بڑا خوبصورت سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جب انسان اپنے درست حالت میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس بچے نے تراشے کا ہر حصہ جوڑا، چہرے کو چہرے کی جگہ پر رکھا، ناک کو ناک کی جگہ پر جوڑا، آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر جوڑا، بازوؤں کو بازوؤں کی جگہ پر جوڑا، دھڑ کو دھڑ کی جگہ پر جوڑا، اور ٹانگوں کو ٹانگوں کی جگہ پر جوڑا، تو انسان مکمل ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نقشہ مکمل ہو گیا۔ سبق کیا ہے اس میں؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت سے اسباق ہیں، لیکن میں صرف ایک سبق پر کنسنٹریٹ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی درست حالت میں ہوتا ہے، اس کے اعضاء اپنی درست حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی اعتبار سے بھی مکمل ہوتا ہے، تو پھر دنیا بھی اسی طرح مکمل ہوتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب یہ اعضاء بگڑتے ہیں، جب اعضاء اپنی جگہ پر نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فساد، لڑائی، جھگڑا، دنیا کا نقشہ اور اس کا وہ توازن قائم نہیں رہتا۔ اگر اس چیز کو مزید آگے بڑھایا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فساد ہوا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، بین الاقوامی لڑائیاں ہوئیں۔ کیا ہوا؟ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انسان توازن نہیں رکھ سکا، قومیں توازن نہیں رکھ سکیں۔ عدم توازن کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنا سپیریورٹی کمپلیکس ہونے کی وجہ سے،
اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے انسان میں دنیا میں عدم توازن پیدا ہوا، اور پھر ہوس اقتدار، ہوس زر، ہوس زمین یہ پیدا ہوئی اور دنیا کی قوموں کو تباہ کرنے اور برباد کرنے اور فتح کرنے کا عمل شروع ہوا، جس میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو کروڑوں لوگ مارے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیچارے معصوم تھے، جنہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، جو کسی کے خلاف نہیں تھے، وہ تو صرف اپنی زندگی امن اور سکون سے گزار رہے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جو عدم توازن کا شکار ہوئے اور جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کرنا چاہا، انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ لقمہ اجل کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی کو مستحکم کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا راستہ دکھاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے، اس کی طاقت کو مانا جائے، اس کی قوت کو سمجھا جائے اور اسے ایک اوتار سمجھا جائے۔ یہ تاریخ انسانی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے شاید یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہم اگر غور سے دیکھیں تو ایک مہذب دنیا میں شامل ہیں، تعلیم عام ہے، شعور عام ہے، لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن کیا لوگ سیکھتے بھی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اگر لوگ سیکھیں، اقوام سیکھیں، ملک سیکھیں، تو کبھی دوسروں کو تباہ کرنے اور برباد کرنے یا وہ عدم توازن کی کیفیت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے فساد اور جنگیں برپا ہوں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے، شعور، کانشیسنس، ایسا شعور جو دوسروں کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ سکھائے، جو دوسروں کو قبول کرنے کا طریقہ سکھائے، جو دوسروں کو قبول کرے۔ یہی چیز ہے جو سب سے اہم ہے، اور میرا آج کا سوال بھی یہی ہے کہ کیا ہمیں شعور پیدا کرنا چاہیے، اور کیا ہمارے اندر شعور ہے؟ ضرور سوچے گا خواتین و حضرات۔ شکریہ، السلام علیکم۔